کیا فرمائیں گے علامہ صاحب اس حوالے سے کہ جیسا کہ میں نے ابتدا میں عرض کیا کہ قرآن کریم میں توبہ کے حوالے سے احکامات ملتے ہیں، نبی کریم علیہ السلام کے فرامین سے بھی ہمیں احکامات ملتے ہیں، کچھ ارشاد فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسى ربكم ان يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الانهار۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ بہت شکریہ رئیس بھائی، بڑا اہم ترین موضوع ہے اور ہر مسلمان سے متعلق ہے کہ وہ ہمہ وقت اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرتا رہے۔ تاب یتوب توبتن کا معنی ہے رجوع کرنا، پلٹ آنا، لوٹ آنا۔ بندہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے اور رب تبارک و تعالیٰ تواب ہے۔ یتوب الیہ کے لفظ جو استعمال ہوئے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی توبہ کی قبولیت فرماتا ہے، تو اس اعتبار سے وہ بندے کی طرف رجوع کرتا ہے کہ اس کی پردہ پوشی فرماتا ہے اور اس کی توبہ کو شرف قبولیت عطا فرماتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کا مطالعہ کریں، رب تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے متعدد مقامات میں جہاں ذکر فرمایا کہ انسان سے غلطی ہوتی ہے، والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم، فرمایا کہ پھر انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ و استغفار کرتا ہے، اور فرمایا وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اس ذات کے سوا ہے کون سی ذات کے جو گناہوں کو معاف کرنے والی ہے۔ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، فرمایا کہ وہ گناہوں پر اصرار نہیں کرتا ہے جان بوجھ کر، بلکہ اگر انسان سے غلطی ہو جائے، خطا ہو جائے تو انسان فوراً اللہ کی بارگاہ کے اندر رجوع کرے۔ اور رب کا کرم دیکھیں آپ، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر فرماتا ہے کہ ایمان والو جب بھی توبہ کرو تو توبۃ النصوح کرو، سچی توبہ کرو، پکی توبہ کرو، اس کے اندر یہ بھی، اس کے اندر ندامت بھی ہو، اس لیے کہ توبہ کو اگر مختصر لفظ کے اندر بیان کیا جائے تو فرمایا کہ الندم توبۃ، ندامت توبہ ہے، پشیمانی توبہ ہے۔ تو توبہ کا جو رکن اعظم ہے وہ یہ ہے کہ انسان سب سے پہلے اس کے اندر ندامت ہو اپنے کیے پر، اور اس کے بعد یہ عزم ہو کہ وہ آگے انشاءاللہ گناہوں سے بچنے کی پوری کوشش کرے، عزم سمیم ہو، یعنی کہ تو فرمایا اگر تم اس عزم سمیم کے ساتھ اور ندامت کے ساتھ توبہ کرو گے، توبۃ النصوح جسے کہا گیا، تو فرمایا عسى ربكم ان يكفر عنكم سيئاتكم، اس کی برکت یہ ہوگی کہ رب تبارک و تعالیٰ تمہارے سیئات کو، گناہوں کو محو و معاف فرما دے گا۔ بلکہ رئیس بھائی دوسرے مقام پر تو یہ فرمایا، یہاں فرمایا کہ گناہوں کو محو و معاف فرمائے گا، دوسرے مقام پر فرمایا الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، فرمایا اگر انسان سچے دل سے توبہ کر لے تو رب تبارک و تعالیٰ اس کے سیئات کو، اس کے گناہوں کو، اس کے تقصیرات کو حسنات کے اندر نیکیوں میں تبدیل فرما دیتا ہے۔ تو اتنا بڑا جب اجر ہے، اتنا بڑا جب کرم ہے، تو انسان کو سنت رسول کے حوالے سے آپ نے ذکر فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، اے میرے ساتھیوں، اے میرے صحابہ اور اے لوگوں میں تمہیں کہتا ہوں، یا ایھا الناس توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے لوگوں ہمیشہ توبہ کرو، فانی اتوب الیہ واستغفر فی اليوم 70 مرۃ، فرمایا میں روزانہ 70 مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرتا ہوں۔ حضور علیہ السلام تو معصوم عن الخطا ہیں، لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر، حضور کے تو صدقے سے اللہ تعالیٰ اگلوں اور پچھلوں کے تعلیم امت کے لیے، بلکہ دوسرے مقام پر فرمایا کہ اتوب الیہ واستغفر فی اليوم 100 مرہ، میں روزانہ اللہ کی بارگاہ میں 100 مرتبہ رجوع لاتا ہوں، استغفار کرتا ہوں۔ اس لیے کہ جب انسان استغفار کرتا ہے تو فرمایا رب تبارک و تعالیٰ اس کے سیئات کو معاف فرماتا ہے، اس کے درجات کو بلند و بالا فرماتا ہے، بلکہ فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، وہ ایسے ہو جاتا ہے کہ جیسے اس نے گناہ نہیں کیا۔ بہت ہی شرح و بسط کے ساتھ ماشاءاللہ جو ہے۔ کیا فرمائیں گے علامہ صاحب اس حوالے سے؟ انسان جو ہے وہ کہتے ہیں خطا کا پتلا ہے، غلطی ہوئی، خطا ہوئی، اس نے توبہ کی جیسا کہ آپ نے فرمایا توبۃ النصوحہ کے لیے فرمایا گیا، اور سچی توبہ تو کی، لیکن پھر اس کے بعد وہی عمل اس سے سرزد ہو گیا، تو پھر کیا، پھر بھی اس کے لیے توبہ کے دروازے کھلے ہیں؟ کیا فرمائیں؟ دیکھیں جی، توبہ کے دروازے تو انسان کے لیے اس وقت تک کھلے ہیں جب تک موت کا غرغرہ نہیں آتا ہے، سانسیں اکھڑنے نہیں لگتی ہیں، اس وقت تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہوا ہے۔ جیسے قبلہ مفتی جمال الدین بغدادی صاحب نے فرمایا کہ انسان اس نیت سے گناہ نہ کرے اور اس نیت سے بہادر نہ ہو جائے
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، اللہ غفور الرحیم ہے. غفور الرحیم ہے. یہ تصور یہ نعوذ باللہ من ذالک ایک مومن کو زیب ہی نہیں دیتا ہے، اور توبہ کی بنیاد ہی ختم ہو جاتی ہے. وہ توبہ ہی نہیں ہے جس کے اندر ندامت نہیں ہے، شرمندگی نہیں ہے اپنے کیے پر، وہ توبہ ہی نہیں ہے. توبہ انسان عزم مصمم کے ساتھ کرتا ہے، شرمندگی سے کرتا ہے. پھر اگر بتقاضۂ بشریت انسان جو ہے مرکب من النسیء والخطا ہے، انسان بھول جاتا ہے، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا، خدایا اگر میں بھول جاؤں، مجھ سے خطا ہو جائے تو میرا مواخذہ نہ کرنا، تو پھر انسان اللہ کی بارگاہ کے اندر رجوع کرے. لیکن اس بنیاد پر انسان کرتا رہے گناہ، فرمایا ولیست توبۃ للذین یعملون السیئات حتی اذا حضر احدهم الموت قال انی تبت الآن. فرمایا انسان گناہ کرتا رہے اس امید کے اوپر کہ میں موت سے پہلے توبہ کر لوں گا. فرمایا موت کا کچھ پتہ نہیں کب وہ لمحات آ جائیں. فرمایا پھر جب موت آ گئی، فرمایا اس وقت جب توبہ کرنے لگو گے تو اس وقت کی توبہ پھر قبول نہیں ہے. اس وقت تو فرعون جیسے لوگوں نے بھی توبہ کی جو انا ربکم الاعلی کہتے تھے. حتی اذا ادرکہ الغرق قال انی آمنت برب ہارون و موسیٰ، میں ایمان لے کر آتا ہوں. آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین. اللہ تعالیٰ نے فرمایا الآن وقد عصیت قبل. فرمایا پہلے تو گناہیں کرتا رہا، اب جب غرق ہونے لگا ہے اور موت کا غرغرہ آیا تو اب توبہ کرتا ہے. تو فرمایا اس امید پر، دیکھیں ایمان کیا ہے، بین الرجاء والخوف. انسان اللہ کی بارگاہ سے امید بھی رکھا ہے، جیسے سب نے آیت کریمہ پڑھی لا تقنطوا من رحمت اللہ، اور خوف، مایوسی بھی اسلام کے اندر نہیں ہے، اور خوف بھی ساتھ. اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف اور خشیت بھی ایمان کا حصہ ہے، اور مومن کو مایوس اس کے درمیان کی جو کیفیت ہے فرمایا وہ مومن کا حال ہے. انسان جب بھی موقع ملے اللہ کی بارگاہ کے اندر بار بار توبہ کرتا رہے، بار بار رجوع کرتا رہے کہ وہ مالک و مولا اس پر کرم فرماتا ہے. بلکہ فرمایا کہ اشد فرحا بتوبۃ عبد، اللہ تعالیٰ تو خوش ہوتا ہے جب بندہ رجوع کرتا ہے اللہ کی طرف. اللہ تبارک و تعالیٰ شیطان لعین کہتا ہے اے مالک و مولا میں تیرے بندوں کو اغوا کروں گا، لأغوینہم، میں صراط مستقیم پر بیٹھ جاؤں گا، بین ایدیہم ومن خلفہم، آگے پیچھے سے آؤں گا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو ان کو اغوا کرتا رہے. میں بھی اپنی عزت و جلال کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ جب تک میرا بندہ رجوع کرتا رہے گا میں اس کی توبہ قبول و منظور کرتا رہوں. السلام علیکم. وعلیکم السلام سر، میں محمد عثمان دبئی سے بات کر رہا ہوں. جی عثمان بھائی کیا سوال ہے آپ کا؟ سر میرا سوال یہ ہے، اگر کوئی آدمی توبہ کرے کسی گناہ کا، وہی گناہ سے دوبارہ ہو جائے تو کیا دوبارہ توبہ کرے گا، قبول ہوئے گا یا نہیں، یا اس کے لیے کیا اور کرنا چاہیے؟ غالباً آپ نے پروگرام نہیں دیکھا، میں علامہ لیاقت حسین صاحب سے یہ سوال کر چکا ہوں، لیکن میں چاہوں گا مختصراً اس پر دوبارہ وہ ارشاد فرما دے تاکہ آپ اس جواب کو سن لیں. جی مختصر اللہ صاحب. دیکھیں جی توبہ کے حوالے سے یہی ہے کہ توبہ تو انسان صبح و شام کرتا رہے اور ہر لمحہ کرتا رہے، اور بار بار تاکیداً جو کہہ رہے ہیں کہ توبہ کرتے وقت کسی بھی اعتبار سے اس کی نیت میں، ارادے میں یہ نہ ہو کہ پھر بھی مجھ سے گناہ ہو سکتا ہے. لیکن اگر اسے بتقاضائے بشریت جیسے کہ انسان سے گناہ ہوتا ہے، اسے گناہ ہو جائے تو وہ 100 بار بھی رجوع کرے، 100 بار بھی توبہ کرے تو وہ مالک و مولا کریم ہے، وہ کرم فرمانے والا ہے، وہ بندوں کی توبہ کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرماتا ہے. بلکہ جیسے ذکر کیا گیا کہ رب تبارک و تعالیٰ تو خوش ہوتا ہے کہ میرے بندے کے اندر یہ احساس موجود ہے، یہ یقین موجود ہے. جیسے بخاری کی حدیث پاک پڑھی جوال الدین صاحب نے کہ بندہ یہ سمجھتا ہے کہ میں اس کا رب ہوں، میں اسے پکڑ سکتا ہوں. لیکن اصل چیز یہ ہے فرمایا کہ اس کا ولم یصر علی ما فعلوا، اس کا یہ توبہ کرنا ہی اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ وہ گناہ پر اصرار نہیں کر رہا ہے بلکہ وہ رجوع کر رہا ہے اللہ تبارک و تعالی. صوفیاء کرام تو فرماتے ہیں، فرمایا کہ یہ جو تقسیم کی جاتی ہے کبیرہ اور صغیرہ کی، فرمایا اس صغیرہ اور کبیرہ کی تقسیم کو چھوڑ دو، یہ ذہن کے اندر رکھو کہ یہ رب تبارک و تعالی کی نافرمانی ہے. وہ چھوٹے اور بڑے کو نہیں دیکھتا ہے. اور اس کے اندر تو پھر فقہائے کرام نے باقاعدہ ضابطہ بیان کیا ہے کہ انسان گناہ صغیرہ بھی کرتا ہے تو گناہ صغیرہ کرتے کرتے اس پر اصرار کبیرہ بن جاتا. فرمایا کہ جب پھر نامہ اعمال کھلتا ہے ووضع الکتاب فترى المجرمین مشفقین مما فیہ ویقولون یا ویلتنا ما لهذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها. فرمایا چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں آج تو ہر چیز سامنے آ رہی ہے. اس وقت انسان جو ہے پریشان ہوتا ہے کہ میں دنیا کے اندر یہ سمجھتا تھا کہ یہ تو چھوٹا گناہ ہے. صحیح. فرمایا مومن کا اور منافق کا فرق یہی ہے کہ مومن گناہ کو اپنے اوپر پہاڑ جیسا سمجھتا ہے کہ یہ گناہ یہ پہاڑ ہے جس کے نیچے میں آ جاؤں. منافق معمولی سمجھتا ہے کہ یہ میرے ناک پر مکھی بیٹھی ہے، اس کو میں ہٹا دوں گا. کیا فرمائیں گے اس حوالے سے؟ بہت اچھی بات ارشاد فرمائی، بہت عمدہ جواب عنایت فرمایا. آج جو امت مسلمہ کا حال ہے، کیا آج ہمیں انفرادی طور پر یا اجتماعی طور پر
توبہ کا مقام ہے ہمارے لیے کہ امت مسلمہ جو ہے وہ انحطاط کا شکار ہے، اپنی اس بلندی کو، اپنے اس عروج کو وہ مقام چھوڑ چکی ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس امت کو عطا فرمایا ہے اور اس امت کا اعزاز ہے۔ یہ بڑھ کروں گا کہ جیسے حضرت نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کی برکت سے انسان کے لیے روزی کے راستے کھولتا ہے۔ بالکل، حضرت نوح علیہ السلام نے بھی اپنی قوم سے یہ کہا کہ قوم میں تمہیں کہتا ہوں فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ فرمایا تم توبہ تو کرو اللہ کی بارگاہ میں، استغفار تو کرو، رب تعالیٰ تم پر موسیٰ دار بارشوں کا نزول فرمائے گا، تمہاری مالوں میں، تمہاری اولاد میں، تمہاری باغات میں، تمہاری نہروں میں برکتیں ہوں گی۔ تو یہ حقیقت ہے کہ توبہ کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ، دیکھیں جب انسان قادسالیاں ہو جاتی ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صلاۃ استسقاء ادا کرو، اجتماعی طور پر اللہ فرمایا کہ بارشیں کیوں بند ہو رہی ہیں کہ جب معاشرے کے اندر ظلم بڑھ جاتا ہے، گناہ بڑھ جاتے ہیں، تو یہ ہر شخص پر ہمہ وقت لازم ہے، اجتماعی بھی انفرادی بھی، کہ اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرتے ہیں۔